السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کتاب دی، یعنی تورات سے نوازا۔ تورات آسمانی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اس کو نازل کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بطور نعمت یہ ذکر کر رہا ہے، اور پھر یہودیوں کو، اہل کتاب کو، بنی اسرائیل کو متنبہ کر رہا ہے کہ ہم نے تم پر نعمتوں کی بارش کی، کتاب سے نوازا، اور اللہ رب العالمین نے تمہاری ہدایت کے لیے، سعادت کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے کتابوں کو نازل کیا، رسولوں کو بھیجا۔ لیکن تمہارا کردار کیا رہا؟ تمہارا اثر کیا رہا؟ تم نے رسولوں کو جھٹلا دیا، کتاب کو بدل دیا، رسولوں کو قتل کیا، رسولوں کا انکار کیا۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل، اہل کتاب، یہود و نصارہ کی ہدایت و سعادت کے لیے متعدد رسول بھیجے، یکے بعد دیگرے بہت سارے رسول بھیجے، جیسا کہ آگے اللہ نے فرمایا: وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے ان کے بعد، یعنی ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد رسولوں کا سلسلہ بالکل جاری رہا، بہت سارے رسولوں کو اللہ نے بھیجا۔ دیکھیے جمع کیسے گا، اللہ نے کہا رسول کہا، من بعدہ بالرسل، رسولوں کو بھیجا ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام نبی بنے، پھر اس کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام نبی بنے، اور بہت سارے انبیاء اور رسول یہاں پر، زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام۔ بنی اسرائیل میں نبیوں کی برسات نازل ہوئی، نبیوں کی بارش ہوئی، بہت سارے انبیاء آئے، لیکن سب کے ساتھ ان لوگوں نے برا سلوک کیا۔ آخر میں ایک رسول آئے، عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ بھی ان لوگوں نے بدسلوکی کی، انکار کیا، ان رسول کو ٹھکرا دیا۔ کہا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو دلائل اور بینات اور معجزات عطا کیے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے رسول آئے، ایک رسول عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول بن کر کے آئے، اللہ نے ان کو معجزے سے نوازا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دلیلیں دی، معجزات عطا کیے، دلائل سے ان کو مزین کیا۔ لیکن کیا ہوا؟ یہودیوں نے ان کا بھی انکار کیا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کی تائید، ان کی تقویت، ان کو مضبوطی عطا کی، بروح القدس، جبریل امین کے ذریعے، روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس کی تفسیر، خلاصہ کلام یہ کہ جمہور مفسرین نے یہ کہا ہے کہ روح القدس سے مراد جبریل امین ہے۔ جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کو تقویت پہنچائی، ان کو قوت عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی اور بھی معجزہ عطا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل دی اور ساتھ ہی ساتھ معجزے عطا کیے۔ ہر زمانے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو معجزات عطا کرتا تھا۔
موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا ماحول تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ ہاتھ کو بغل میں ڈالتے اور پھر ہاتھ چمکنے لگتا تھا، اور پھر اپنی لاٹھی کو زمین پہ رکھتے، وہ لاٹھی اللہ کے حکم سے اژدہا اور سانپ بن جاتا. عیسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کر کے آئے، اور اس زمانے میں میڈیکل کا بہت رواج تھا، ان کو کیا معجزہ عطا کیا ان کے زمانے کے اعتبار سے، ان کے حالات کے اعتبار سے. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام اندھے کو دیکھنے والا بنا دیتے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. عیسیٰ علیہ السلام جس کو ابرص کی، کوڑھ کی بیماری لاحق ہوئی ہے، جو لا علاج ہے، یعنی جس کا علاج میں آدمی کامیابی نہیں پاتا ہے، ایسے مریض کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے شفا دے دیتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے، دلائل سے نوازا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے ان کی تائید کی، ان کو تقویت عطا کی، ان کو مضبوطی عطا کی. تو ذمہ داری کیا تھی؟ ذمہ داری یہ تھی کہ اپنی کھلی نگاہوں سے معجزات دیکھ رہے ہیں، اپنی کھلی نگاہوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ انبیاء آئے ہیں، کتاب لے کر کے آئے ہیں، تو ان سے محبت کرنا، ان پر ایمان رکھنا، ان کی عزت کرنا، ان کی قدر کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کا سپورٹ کرنا، ان کا سہارا بننا، ان کے مشن میں شامل ہو جانا، یہ امتیوں کی ذمہ داری تھی. لیکن یہ کام یہودیوں نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، جب تمہارے پاس رسول آئے، جب تمہارے پاس رسول آئے، تم لوگوں نے کیا کیا؟ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھیں، تم نے کیا کیا؟ استکبرتم، تکبر کیا. جو تمہاری طبیعت، تمہارے مزاج، تمہارے نفسیات، تمہارے خیالات سے الگ تھے، تمہارا جی نہیں چاہتا تھا، تمہارا من نہیں کرتا تھا، تو تم اس رسول کے ساتھ اور ان نبیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ استکبار کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تم لوگوں میں سے ایک جماعت تھی جو جھٹلاتی تھی. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، بعض کو تم نے جھٹلا دیا، بعض نبیوں کو تم نے جھٹلا دیا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بعض لوگوں کو، ایک جماعت کو، ایک انبیاء کی جماعت کو تم لوگوں نے قتل کر دیا. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جب تمہارے پاس رسول آئے، نبی آئے، رسالت اور نبوت کا عہدہ پانے والے لوگ آئے، تو تم لوگوں کی ذمہ داری ایمان لانے کی تھی، لیکن ایمان نہیں لائے. ہدایت پر ہوا کو مقدم رکھا، ہدایت پر ہوا کو، خواہشات نفسانی کو مقدم رکھا، ہدایت کو ٹھکرا دیا. بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، تمہارا نفس جس پر گوارا نہیں کرتا تھا، تمہارا نفس جس کو نہیں چاہتا تھا، استکبرتم، تم تکبر کرتے تھے. ففریقاً کذبتم، تم نے بعض کو جھٹلا دیا. وہ فریقاً تقتلون، اور بعض کو تم لوگ کیا کرتے ہو؟ قتل کرتے ہو. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کہا کہ تم بعض کو جھٹلاتے ہو، جھٹلائے یہ ماضی کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہو چکا، جھٹلائے. اور پھر کہا وہ فریقاً تقتلون، اور بعض کو تم قتل کر رہے ہو، بعض کو تم لوگ قتل کر رہے ہو، بعض کو قتل کرتے ہو، مطلب یہ مضارع کا صیغہ ہے. مطلب جو عربی زبان اور اس کے گرامر اور اس کے قواعد کو جانتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کذبتم، استکبرتم یہ ماضی کا صیغہ ہے. اور پھر وہی عمل اور انہی لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے تقتلون مضارع کا صیغہ استعمال کیا، یعنی غائب کے صیغے، ماضی کے صیغے کے بعد یہودیوں کے سلسلے میں جماعت وہی ہے، گناہ وہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مضارع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے. کہا تقتلون، تم ایک جماعت کو قتل کر رہے تھے. اس کا جواب یہ ہے کہ قتل کرنے کا سلسلہ تھما نہیں تھا، قتل کرنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا.
یہ بھی جاری تھا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی پلاننگ کی. اس نبی علیہ السلام سے پہلے بہت سارے رسولوں کو قتل کیا، بہت سارے رسولوں کو قتل، جیسے یحییٰ اور زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لوگوں نے قتل کیا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی 3 مرتبہ پلاننگ کی. ایک مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا، دوسری مرتبہ آپ پر جادو کیا گیا، تیسری مرتبہ یہ کہ آپ کے اوپر بھاری چٹان گرا کر کے مارنے کی پلاننگ کی گئی. تو یہ عمل یہودیوں کے اندر اس کا عمل برقرار تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فعل مضارع کا صیغہ استعمال کیا کہ ففریقا کذبتم، بعض جماعت کو تم لوگوں نے کیا ہے جھٹلا دیا، وہ فریقاً تقتلون، اور دوسری جماعت کو، دوسرے لوگوں کو تم قتل کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.